الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولانا جن آیات سے گفتگو فرما رہے تھے ان میں اسلام کے عالمگیر ہونے اور جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے دین پسند فرمایا ہے اس کا نام اسلام ہے، اس کے نتائج اور اس کے فوائد۔ تو آپ دیکھیں جب کوئی پودا لگایا جاتا ہے تو پہلے اس کا بیج اگتے ہیں، اور بیج بولنے سے پہلے بیج ڈالنے والا اس بات کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ زمین کو اچھی طرح تیار کرے۔ اگر زمین اچھی طرح تیار نہیں ہوگی تو بھی ضائع ہو جائے، اور زمین اگر اچھی ہوگی تو وہ برابر ہوگا۔ جس وقت کوئی پودا نکلتا ہے تو ذرا سی کوپل نکالتا ہے، پھر وہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تنا وردہ بن جاتا ہے، پھل بھی اس پہ آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں۔ جس قسم کی چیز ہے وہ، تو اسلام کے متعلق یہ تصور اس کے کہ قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آیت تو شروع یہاں سے ہوئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے منہ کس طرح کیا، اس لیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ کسی خاص سمت میں محدود نہیں، اس لیے کہ وہ ایک عالمگیر نظام ہے، اور اس طرح مشرق والوں کے لیے ہے اسی طرح مغرب والوں کے لیے ہے، اور جس طرح اس کے فوائد یہاں ملیں گے اسی طرح اس کے اصل فوائد جو ہیں وہ وہاں ملیں گے، یعنی جس کو جنت آپ کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جنت کے لیے اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، انہیں اللہ کی رضا ملے گی، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کا استقبال سلاماً سلامہ، استقبال خوش آمدید، آپ پر سلامتی ہو۔ آئیے، یہ وہی ٹھکانہ ہے جس کے لیے آپ کو پہلے سے آگاہ بھی کر دیا تھا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی اتارے، کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ اس ساری صورتحال میں جو سب سے بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، اور اس میں کس بات کا تذکرہ ہے۔ اس میں نیکی اور بدی کے تصور کا تذکرہ ہے کہ وہ عبادات کے ایک محدود حصے میں محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے، ایک پورا سسٹم آف لائف ہے، اور اس کو اپنائے بغیر کوئی آدمی اسلام کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اس میں ایک بات اور بھی غور کیجیے کہ مذہب بھی عربی ہی کے لفظ ہیں، لیکن قرآن مجید نے مشرکین کے طریقہ کار کو بھی مذہب کہا ہے۔
اور اپنے طریقہ کار کوئی مذہب کا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہی پر راضی ہو گیا اور عاقبت سے بے نیاز ہو کے جس نے زندگی گزاری، اس نے گویا اپنی تھوڑی سی رہائش گاہ کو، تھوڑے سے دنیاوی لذات کو سب کچھ سمجھا، جبکہ یہ زندگی تو بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے. کہ تمہارے بس میں ہے. اس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین. گویا ان نافرمانوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے، ان کے طریقہ کار کو بھی قرآن نے دین کہا ہے. تو اس لیے کہ دین میں بڑی وسعت ہے. مذہب تو اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں، اور یہ جس قوم میں زیادہ ہو جائے دنیاوی طور پر، کتنی ہی خوشحال کیوں نہ ہو، لیکن ساری دنیا میں پھیلنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ہر آنے والا پیغمبر اپنی پیغمبری کا جب اعلان کرتا ہے تو یا قومی سے کرتا ہے، یہ میری قوم کے لوگ، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہدایت فرمائی، وہ ہدایت یہ ہے کہ یہ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرے، آپ کا طریقہ کار وہی رہے گا جو طریقہ کار اللہ نے دیا ہے، اور اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین اسلام. اور جو تم سے پھر جائے، تمہاری بات نہ مانے، گویا وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے. اس لیے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ حَيَاةُ الدُّنْيَا. یہ انسان کے دل میں دنیاوی اشیاء، دنیاوی چیزیں اور دنیا سے محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے. اور یہاں انسان بطور سزا نہیں آیا، بلکہ بطور ایک طالب علم کے کہ جو امتحان دینے کے لیے آتا ہے، اور جو اس سے فارغ ہوتا ہے تو وہ پھر دو صورتیں ہیں. جس نے اپنے امتحان کی تیاری پوری کر لی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے اچھے نمبر ملیں گے، اور جس نے امتحان کا زمانہ بھی محض خوش فہمیوں میں گزار دیا، لہو و لعب میں گزار دیا، کھیل تماشوں میں لگا رہا،
پڑھا اس نے بھی، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ جز وقتی طور پر۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ گھر بار، یہ شادی بیاہ کی رسمیں، یہ انسان کے دن میں لذت دنیا اس لیے ڈالی گئی کہ وہاں اس نے حیوانوں کی طرح نہیں جینا، بلکہ ایک ایسے طالب علم کی طرح جینا ہے کہ جس کا زمانہ ہے طالب علمی اس کے ایک حد مقرر کر دی، اور اس پر دو باتیں اور ذہن میں رکھیے کہ جو چیز اس نے مقرر کر دی اس کے لیے بتایا ہے کہ ایک روز قیامت بھی ہے۔ تو اس روز قیامت کو میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ اگر کسی سے آپ یہ کہیں کہ تجھے تو مرنا ہے تو اس میں سے کوئی شک نہیں ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ ہر اٹھتا ہوا جنازہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تم کسی کو اٹھا کے لے جا رہے ہو اور کسی نے کل تمہیں اٹھا کے لے جانا۔ یہ ایک روزمرہ کا معمول ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج آدمی تھا ٹھیک ٹھاک، اچھا خاصا چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اچانک مر گیا، اور ایک بالکل بستر مرگ پر تھا، اچھا ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے ہے یہ بات کہ آپ اس میں سے کون سی چیز پسند کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی ساز و سامان تو ظاہر ہے 60 برس 70 برس 80 برس اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اور اس کے مقابلے پر وہ والآخرۃ خیر، جو آخرت ہے وہ خیر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہاں آدمی نے ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ یہاں آدمی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اسلام کا یہی وہ تصور ہے جو قرآن مجید مختلف انداز میں دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ نبیوں کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، نبیوں پر آئی ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں، اور اس میں جس طرح جو بات لکھی ہے اسی طرح وہ عمل درآمد کرتے ہیں، تو وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ مال جو ہے اس میں ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کے لیے بھی ہے، وَالْمَسَاكِينَ مساکین کے لیے بھی ہے، وَابْنَ السَّبِيلِ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی ہے، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ سوال کرنے والوں کے لیے بھی ہے، اور جو گردنیں جن کی پھنسی ہوئی ہیں ان کے نکالنے کے لیے بھی۔ اور یہاں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، عہد کی پابندی کرنا، تکلیف آئے تو صبر سے برداشت کرنا، اور فی الباساء والضراء وحین الباس، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ متقی کون ہیں؟ متقی وہ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کا کوئی تجسیم نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شے جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے،
لیکن آدمی کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور یہ پتہ نہ ہونا ایک بہت ہی سمجھ لیجیے کہ آدمی کے لیے زندہ رہنے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ہاں جی فلاں صاحب اتنے عرصے بیمار رہے پھر اس دنیا سے رخصت ہو. بیماری سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے کتنا وقت گزارا اور کتنے وقت رہا اور کب چلا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں زمانہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو انسانوں کے سامنے لا رہا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں بات کہی گئی کہ ہمیں ایسے لوگ درکار ہیں کہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق ادا کریں، اور جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ انہیں اپنا لیں گے، اور اگر جیسا تم کرو ویسے میں کروں گا، تم اینٹ مارو گے میں پتھر ماروں گا. تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ آدمی اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہاں امتحان دینے آیا یا یہاں مستقل رہنا ہے. تو یہاں کسی نے مستقل نہیں رہنا. اسلام کے طریقہ کار کے بارے میں سمجھ لیں کہ ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر، ایمان لائے یوم آخرت پر، اور اس کی دعوت دینے والا سب سے پہلے خود لایا. وہ سب سے پہلے خود مسلمان ہوا، اور جب خود مسلمان ہوا تو اسلام کو پھیلانے کے لیے اس نے کام کیا. وہ کام دعوت فکر ہے، وہ کام دعوت عمل ہے، وہ کام یوں سمجھ لیجیے کہ پرچہ امتحان ہے کسی یونیورسٹی کا جس میں مختلف علوم پڑھائے جا رہے ہیں. ان علوم میں جس کا جو علم ہے اس کی کتابیں بھی جدا ہیں، اس کے پڑھانے کا طریقہ کار بھی جدا ہے، لیکن پڑھ سب ایک ہی کلاس میں رہے ہیں. ایسے سے لے کے ڈاکٹریٹ تک یہ سارا کا سارا طریقہ کار اس سلسلے کی دلیل ہے کہ کسی کا کسی یونیورسٹی میں جانا یا کسی کالج میں جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ تو پڑھنے جا رہا ہے، اور اس کا پڑھنے کا جو امتحان تھا وہ تو سائنس تھی، اس کے پڑھنے کا امتحان جو تھا وہ تو حساب تھا. اس کے پڑھنے کا امتحان جو ہے اور اس کے کرنے کا جو کام ہے، اس کی تعلیم کا جو حصہ ہے، اس حصے میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے. اور جس آیت کا میں نے حوالہ دیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، انسان کے دل میں رغبت پیدا کر دی گئی مال کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، کھیتیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ڈھیر کے ساتھ، سونا اور چاندی کے انبار کے ساتھ. لیکن یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، صرف یہ حیات دنیا، اور واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ جو ہے
وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم جہاں سے بات شروع کر رہے تھے پچھلے ہفتے میں، وہ بات تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھیلائی تو اللہ نے سب سے پہلے مخاطب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی طرف آئے ہوئے اس خطاب کو سب سے پہلے آ کے اپنی بیوی سے ذکر کیا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نظام اور سسٹم ہے، اس نظام اور سسٹم میں بنیادی بات اس کی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا۔ جب امتحان ہو جائے گا تو ایک دن سند ملے گی، وہاں جس نے پورے مضامین اپنے پڑھے ہیں اسے پورے نمبر ملیں گے، اسے پورا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے اس نمبروں سے اس کی وقت کا اندازہ ہوگا۔ تو آج میں جو بنیادی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہیں یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم نے تمہارے میں سے ہر شخص کے لیے، ہر جاندار کے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ تم آئے بھی نہیں تھے لیکن تمہارے حصے کی چیزیں ہم نے پہلے سے اتار دی، جس وقت تمہیں جو چیز درکار ہوتی ہے وہ تمہیں مل جاتی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے حصے سے محروم ہو جاؤ۔ تو ہمارے ہاں شماریات جو ہے انسان کی زندگی کی، وہ سانس ہے، سال اور مہینے نہیں، اور یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے کہ کتنے سانس ہیں، کب تک کے لیے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کے مطابق کام کریں اور جو مضمون ہم نے لیا ہے اپنے مضمون کی تیاری کریں، کیونکہ امتحان آپ کا اسی میں ہوگا جو آپ اپنے مضمون کو تیار کریں گے۔ دعوت دینے والا دعوت کا نمونہ بنے گا تو نظام آگے بڑھے گا، اور اگر وہ دعوت کا نمونہ نہیں ہے تو وہ پھر بہروپیہ ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہو کے رہ گئی ہے کہ بہروپیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ قرآن نے صرف 2 طبقوں کا تذکرہ کیا کہ سارے انسان 2 قسم کے ہیں، ایک اچھا انسان اور ایک برا انسان۔ تو اچھا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جزا پائے گا، اور جو اچھا انسان نہیں ہے اسے سزا ملے گی۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں اسے کہ یہ فیل ہو گیا، اپنے فلاں مضمون میں فیل ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ پاس ہو گیا کیونکہ اس نے زمانہ طالب علم امتحان کی تیاری میں پوری طرح صرف کیا۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں میں یہ عیب ہے، وہ پہلے خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان میں کیا عیب ہے۔ ہم دوسرے کے آنکھ کے تنکے کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے، اپنی طرف نظر نہیں ڈالتے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔
یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ. یہاں دین نہیں کہا، یہاں ملت کا ہے. دین اللہ کا آ رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے، اور ہر پیغمبر جو کچھ لا رہا ہے وہ اسی کی دعوت دے رہا ہے. لیکن ایک بات سب کے ہاں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اسلم تسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا جو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں کو لکھے، یہ ایک جملہ ہے: اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو، اور نہیں لاؤ گے تو پھر سارا بوجھ تم ہی پر ہوگا. تو آج جو صورتحال ہے ہماری، وہ صورتحال یہ ہے کہ ہم صرف اس بات کی طرف غور کرتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اس میں تھوڑا سا وقت تفریح کے لیے بھی ہے، لیکن اگر اس سارا پڑھنے کا وقت تفریح پر لگا دیا جائے اور جزوی طور پر تیاری کی جائے تو ایسے آدمی کو پاس ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. بات کو یہیں مختصر کرتے ہیں تاکہ ہم بر وقت نماز ادا کر سکیں. تو اس بات کا اہتمام کیجیے کہ بھائی اس پر غور کریں آپ کیا کر رہے ہیں. اس پر بحث نہ کریں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کیونکہ آپ سے آپ کا سوال اور مجھ سے میرا سوال ہوگا. آپ سے آپ کی بات پوچھی جائے گی اور مجھ سے میری بات پوچھی جائے گی. میں آپ کو جواب دیں نہیں، آپ میرے جواب دیں نہیں. ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. تو لہذا اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ، اور یہ اصل نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ کون اللہ پر ایمان لایا، کس نے یوم آخرت کو مانا، کس نے ملائکہ کو تسلیم کیا، کون کتابوں کو مانتا ہے. اور یہ سارے نبی جو ہیں یہ سب کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ وہ اللہ واحد ہے. آگے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے تاکید کی نوح کو اللہ کے دین کی طرف. اب وہ آئے تو انہوں نے یا قومی کہا، کیونکہ وہ ایک محدود وقت کے لیے آئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب ایک ہی دین لائے، لیکن اس میں طریقہ کار زمانے کے وقت کے مطابق ایک نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، بلکہ وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ایک ہے. اس بات کو سب سے زیادہ توجہ کے قابل یہ سمجھیں. اور جو اللہ ایک ہے اس کا نظام بھی ایک ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے، اور جو انعام اس نے دینا ہے وہ جنت کی صورت میں ہے، اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو آج ہمیں بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ نے خیریت رکھی اور گفتگو کی توفیق عطا فرمائی تو اس کی تفصیلات میں جائیں گے. اب میں اسے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.